السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. محترم سامعین، نوجوانان اعزام اور معزز ناظرین، یہ سورۃ الماعون ہے. اس کا ترجمہ مختصر تفسیر ملاحظہ فرمائیے. سب سے پہلے ترجمہ: رأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. فویل للمصلین، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراءون، جو ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں. محترم سامعین، یہ سورت بعض مفسرین کے نزدیک مکے میں نازل ہوئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اس لیے کہ اس سورے سے معلوم ہوتا ہے، اس کے مضمون پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت جو ہے مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی. اس میں جو آیت ہے فویل للمصلین، اس سے مراد منافق ہیں، اور یہ منافق مدینے میں پیدا ہوئے. الذین هم عن صلاتهم ساہون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی منافقین تھے جو مدینے میں پیدا ہوئے، جن کو نماز میں شریک ہونا، نمازیوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونا بہت ہی بوجھل تھا ان کے لیے. جماعت کا اہتمام جو ہے یہ بہت ہی مشکل ترین کام تھا، اور جماعت کا اہتمام جو ہے مدینے میں ہی نازل ہوئی. جماعت کے احکام مدینے میں ہی نازل ہوئے. مکے میں کیا حالت تھی؟ مکے میں تو چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. مدینے میں منافقین کے لیے جماعت میں حاضر ہونا بہت مشکل تھا. تو اس لیے یہ سورت جو ہے مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے. بعض مفسرین جو کہتے ہیں کہ مکی ہے، وہ بہرحال اتنی مستند بات نہیں ہے. اس سورہ کا موضوع اور مضمون کیا ہے؟ اس کا موضوع یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں لانا، آخرت پر عقیدہ نہ رکھنا، قیامت کے دن پر عقیدہ نہ رکھنا آدمی کے اندر کیسی کیسی بری عادتیں، بری خصلتیں، برے اخلاق، برا کردار پیدا کرتا ہے. اگر آدمی کا آخرت پر یقین نہ ہو، جزا و سزا پر یقین نہ ہو، قیامت کے دن پر یقین نہ ہو، تو آدمی کے اندر کتنی ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. اس میں سے چند برائیوں کا یہاں ذکر ہے. جو آدمی مر کر دوبارہ اٹھنے پر، جزا و سزا پر یقین نہ رکھے، اس کی زندگی میں کتنی برائیاں آتی ہیں، ان میں سے چند برائیوں کا یہاں ذکر ہے. تو اسی طریقہ سے آخرت پر ایمان نہیں لانے کی وجہ سے ہی کیا ہے، منافقین کے اندر بھی کیسی بری خصلتیں. ایک تو یہ کہ منافقین بظاہر مسلمان تھے، لیکن حقیقت میں وہ ان کا ایمان نہیں تھا آخرت پر، نہ رسول پر، نہ اللہ پر. تو اسی وجہ سے کیا ہے، ان کے اندر بھی، منافقین کے اندر بھی بری خصلتیں، برا کردار جو ہے ان کے اندر بھی ہے. تو مقصود یہ ہے کہ آدمی اگر آخرت کا عقیدہ نہ رکھے تو اس کے پاس کوئی مضبوط عمل اور اچھا کردار پیدا نہیں ہو سکتا. اب آئیے، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہاں ارأیت کا لفظ ہے.
ارائیت کا مطلب دیکھنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے آدمی، یا پھر دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ غور کرنا، جاننا. یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ آنے والے مضمون کو، آنے والی ان کی بری خصلتوں کو دیکھ سکتی ہے. یا پھر یہ کہ اس بات پر غور کرو جو انسان آخرت کو نہیں مانتا اس کے اندر کتنے برے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد ارائیت الذی یکذب بالدین، بالدین سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے یہاں آخرت، جزا اور سزا ہی مراد لی ہے، اور آگے کا مضمون بھی یہی ہے، اس سے تائید بھی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آخرت کے انکار کا عقیدہ انسان کے اندر یہ بری سیرت اور برا کردار پیدا کرتا ہے. بعض مفسرین نے یہاں الدین کا مطلب جو اسلام لیا ہے، پورا دین مراد لیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا انکار کرنے والوں کے اندر یہ برے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں، یہ برا کردار پیدا ہو رہا ہے، بلکہ اسلام اس کے برعکس انسانوں کے اندر اچھا کردار اور اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری جو آیت ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہاں سے وہ برے اخلاق اور برا کردار پیش کیا جا رہا ہے. وہ شخص جو ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے وہ کیا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس کے کئی مطلب اور مراد ہو سکتے ہیں، کئی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں. یہ کہ اگر اس کے پاس کوئی یتیم ہے، جو اس کے پاس کوئی یتیم رشتہ دار، یتیم وہ ہے جو وہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ کا انتقال ہو جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. تو اس کا چچا کی ذمہ ہوتی ہے اس کی پرورش. تو باپ کی اس یتیم کا جو باپ ہے، اس کی جو میراث ہے جو چھوڑ کر کے مر گیا وہ، تو یہ جو اس کا سرپرست ہے جو ابھی زندہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یتیم کو بے دخل کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ تجھے میراث میں کچھ حصہ نہیں ملے گا. اس کو دھکے دے کر کے باہر نکال دیتا ہے. بلکہ اگر کبھی وہ مدد مانگنے کے لیے بھی آتا ہے تو یہ شخص رحم کرنے کے بجائے اسے دھتکار دیتا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے. اس کے گھر میں اگر کوئی یتیم رشتہ دار پل رہا ہو تو کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا پورا مال ہڑپ کر لیتا ہے، اور گھر کی ساری خدمت جو اس سے لیتا ہے، اور بات بات پر اسے جھڑکیاں دیتا ہے، بات بات پر اس کو جھڑکتا ہے، دھتکارتا ہے. تو یہ یتیم کا مال بہت جو لوگ کھا جاتے ہیں اس پر بڑی شدید وعید ہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جو یتیم کے مال کو جو ہے کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، تو وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ اپنے پیٹ میں جہنم کو بھر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے تو یتیم کی پرورش کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ہی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں اس قدر قریب ہوں گے. آپ نے جو انگشت ہے، جو شہادت کی جو انگلی ہے اور اس کے بعد والی انگلی کو ملا کر کے دکھایا، اتنے قریب ہوں گے. پھر اس کے بعد جو آیت وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کا جو دوسرا برا کردار ہے کہ وہ جو ہے مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں. مطلب وہ یہ کہ اپنے نفس کو بھی اس بات پر نہیں ابھارتا کہ مسکین کو کھلایا جائے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے متعلقین کو بھی اس بات پر نہیں ابھارتا، نہیں اکساتا مسکین کو کھانا کھلایا جائے. دوسرے لوگوں کو بھی وہ اس بات کا حکم نہیں دیتا، اس بات پر ابھارتا نہیں کہ وہ مسکین کو جو ہے کھانا کھلائے. تو جو غریب اور مسکین جو یتیم لوگ ہیں، ان کے حقوق کے تعلق سے کچھ بھی وہ لوگوں کو نہیں بتاتا. یہ جو ہے کیا ہے؟ آخرت کو جھٹلانے والوں کی یہ بری خصلت. اس کے برخلاف جو مومن ہوتا ہے، جس کو آخرت پر یقین ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فک رقبہ، وہ گردن کو آزاد کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلاتے ہیں. یتیما ذا مقربہ، قریبی جو یتیم ہے، جو رشتہ دار یتیم ہے اس کو کھانا کھلاتے ہیں. او مسکینا ذا متربہ، اور اس مسکین کو جو مٹی میں ملا ہوا، مطلب عاجز مسکین ہے، اس کے اوپر جو ہے کیا ہے؟ رحم کرتے ہیں. تو اس کے برخلاف مومن کا کردار یہ ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کفار کا کردار ہے.
تو یہ کیا ہے؟ کفار کا کردار ہے۔ تو جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے جو ہے کیا کیا تھا، ابو جہل نے ایک یتیم جو اس کا رشتہ دار تھا وہ آیا مانگنے کے لیے، تو اس نے اس کی کوئی بھی مدد نہیں کی۔ تو اس پر جو کفار کے قریش کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے مذاق کے طور پر اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس سے بتاؤ، وہ آ کے سفارش کریں۔ تو وہ اس یتیم بچے کچھ نہیں معلوم تھا کہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور کہا کہ تم اس کو اس یتیم کا مال دو، تو وہ ابو جہل جو ہے فوراً اس کو اس کا مال دے دیا۔ تو تمام قریش کے لوگ جو ہے ہکا بکا رہ گئے۔ تو بہرحال اس کے بعد فرمایا گیا فویل للمصلین۔ تو یہاں سے کیا ہے، ایک دوسرا کردار پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ یہاں ان لوگوں کا حال بیان ہوا ہے جو سرے سے قیامت کے منکر تھے۔ اب ذرا ان لوگوں کی بھی حالت دیکھو جو بظاہر مسلمان ہیں، منافقین، ان کے اندر بھی کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کا یہ کردار ہے۔ جو بظاہر ایمان رکھتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، تو یہ منافقین کیا ہیں؟ فویل للمصلین، ایسے منافقین کے لیے بربادی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز تو پڑھتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کی صفت یہ ہے، ان کی بری عادت یہ ہے کہ وہ نماز سے غافل ہیں۔ تو یہاں پر کیا عن صلاتهم ساہون سے مراد کیا ہے؟ یا تو یہ کہ نماز کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، تو ان کی نگاہ میں دونوں برابر، کوئی اہمیت نہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا۔ یا یہ کہ نماز کا وقت ٹالتے رہتے ہیں، نماز کا وقت ٹالتے رہتے ہیں، دیر کرتے رہتے ہیں، جب بالکل قریب ہونا، وقت ختم ہونے کے قریب جب آ جاتا ہے تو بہت ہی بے دلی، بیزاری اور سستی کے ساتھ بادل نخواستہ جو ہے پڑھتے ہیں۔ اور اگر پڑھتے بھی ہیں نماز تو کپڑوں سے کھیلتے ہیں، بار بار جماہیاں لیتے ہیں، سستی لیتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو کہیں جسم ان کا وہاں ہوتا ہے لیکن دل جو ہے اللہ کی یاد میں نہیں رہتا، دل کہیں اور ہوتا ہے، نہ ان کا قیام صحیح ہوتا ہے، نہ رکوع نہ سجود، کچھ بھی ٹھیک ادا نہیں کرتے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح نماز کی شکل ادا کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کہا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، منافقین کی صفت یہ بیان کی کہ نماز کو وہ کیا ہے؟ بہت ہی سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کی نماز کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ٹالتے رہتا، نماز پڑھیں گے، جب دیکھتا ہے سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آتا ہے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے، نقرن اربعن، 4 ٹھونگے مار کر کے نماز ختم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت ہی تھوڑا ذکر کر کے ایک بوجھ جو ہے اپنے سر سے اتار دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ منافقین کی حالت ہے۔ تو یہاں پر عن صلاتہم ساہون، فی صلاتہم ساہون نہیں کہا گیا۔ نماز میں بھولنا تو بحیثیت انسان بشری تقاضے سے ہو سکتا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ بھول چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمدن جو ہے نماز میں خیالات پیدا کرنا، ہمیشہ دوسری باتیں ہی سوچتے رہنا، یہ جو ایک مومن کا شعار نہیں ہے۔ اچانک خیالات آ گئی وہ اور بات ہے، لیکن نماز میں جو ہے دنیاوی خیالات کو عمدن لانا، یہ کیا ہے؟ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین هم یراؤون، یہ منافقین کیا ہے؟ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں تو کیا ہے؟ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرے کا فرمایا یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت پر کیا ہے؟ جماعت میں شریک ہونا ضروری تھا۔ جو آدمی جماعت میں شریک نہ ہوتا منافق سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، اس لیے وہ لوگ کیا ہے؟ نمازوں کو بادل نخواستہ جماعت میں شریک ہوتے تھے، لیکن ان کے اوپر کیا ہے؟ عصر کی نماز اور فجر کی نماز بہت ہی بوجھل ہوتی تھی۔ تو یہ الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھتے تھے۔ اگر لوگ موجود ہوتے تو پڑھ لیتے، اگر لوگ موجود نہ ہوں تو نماز چھوڑ دیتے، تنہا ہوتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں،
اور اگر علانیہ سب کے سامنے ہوتا تو نماز پڑھ دو. تو ہمیں بھی ہماری زندگیوں میں اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں تک نماز کی پابندی کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان سب میں شامل نہ ہو جائیں. تو ہمیں جو ہے اپنا جائزہ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ لوگ کیا ہے معمولی برتنے والی چیزوں کو بھی روکتے ہیں. بعض مفسرین نے یہاں الماعون سے مراد زکوٰۃ لیا، یعنی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. جبکہ بعض مفسرین نے اس سے مراد عام ضرورت کی چیزیں، جو پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے سے جو ضرورت کی چیزیں عام طور پر لیتے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزانہ کی روزمرہ کی جو عام طور پر استعمال میں آتی ہیں، وہ چیزیں کو روکنا یہ ان کی کیا ہے بہت ہی بخیلی کی علامت ہے. جو لوگ آپس میں تھوڑی دیر کے لیے عاریتاً دیتے اور لیتے ہیں، جیسے ہانڈی، ڈول، کلہاڑی، ترازو، نمک، پانی، آگ، دیا سلائی، چھلنی، ڈول، سوئی. تو آج کے زمانے میں اگر ہم سوچیں تو ایسے ہی چھوٹی موٹی چیزوں کا حساب لگا لیں تو یہ کیا ہے. تو بعض مفسرین نے یہ مراد لے، لیکن بعض مفسرین نے کیا زکوٰۃ مراد جو فرض زکوٰۃ ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر دونوں چیزیں مراد ہیں. مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ہی اصل مراد ہے، اور اس کے بعد کیا ہے چھوٹی چھوٹی عاریتاً لینے اور دینے والی چیزیں وہ بھی مراد. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہی ہے، لیکن ان کے اندر اتنی بخیلی ہے کہ زکوٰۃ تو دیتے ہی نہیں ہیں. اس کے علاوہ یہ لوگ جو چھوٹی موٹی جو برتنے کی چیزیں ہیں جو عاریتاً آدمی دیتا لیتا وہ بھی بخیلی کرتے ہیں. تو جو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے تو کہتے ہیں فویل للمصلین. تو یہاں پر ویل کا لفظ ہے، تو اتنی بڑی وعید جو ہے، بربادی کا لفظ جو ہے صرف زکوٰۃ کے نہ دینے پر، جو فرض زکوٰۃ ہے اس کے نہ دینے پر ہی اتنی بڑی وعید ہو سکتی ہے. تو مفسرین جو ہے اسی لیے یہاں پر اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں. لیکن کئی ایک احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے الماعون سے مراد کیا ہے عام برتنے والی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے کہ میں نے کہا ڈول، رسی، دیا سلائی، نمک، پانی، ترازو، اس قسم کی چیزیں مراد ہیں. تو بہرحال ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا. اس سورے کو پڑھنے کے بعد ہمیں جو ہے آخرت پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے تمام بری خصلتوں سے ہم دور رہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اب سورۃ الکوثر کی طرف آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ترجمہ: اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. بعض مفسرین اس سورہ کو مدنی کہتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور صحیح بات یہی ہے. اس سورہ کا پس منظر کیا ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں جن مشکلات سے گزر رہے تھے، جب آپ نے دعوت کا کام پیش کیا تو مخالفت کا طوفان برپا ہو گیا. تو آپ کو ان ماحول میں دور دور تک آپ کو کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دینے کے لیے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشرح نازل کیا. تو ایسے ہی حالات میں یہ سورت بھی نازل ہوتی ہے. اس سورے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ مخالفین آپ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس سورہ کا پس منظر و شان نزول یہ ہے کہ قریش کے کفار یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ساری قوم سے کٹ گئے ہیں. آپ نے ایسی دعوت پیش کی جس کی وجہ سے سارے لوگ آپ کو چھوڑ دیے. آپ کی حیثیت بے یار و مددگار کی ہو گئی، آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. قریش کے سامنے جب آپ کا ذکر کیا جاتا تو کہتے چھوڑو جی اس کو، وہ تو ایک ابتر ہے، اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد بھی، اس کے کوئی بیٹے بھی نہیں ہیں، وہ تو ایک ابتر آدمی ہے، جڑ کٹی ہوئی، اس کے مرد بچے بھی نہیں ہیں. ابتر اس کے بچے جو ہے مر جاتے ہیں، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، آگے چل کر اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے قاسم، ان کا انتقال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ جو آپ کے چھوٹے بیٹے تھے، ان کا بھی انتقال ہوتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیٹوں کی وفات کی خبر ان قریش کو ہوتی ہے
تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کہنے لگتے ہیں محمد تو ابتر ہو گئے، محمد اب ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کا کوئی ان کا کوئی جانشین نہیں، ان کا کوئی قائم مقام نہیں، ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان بیٹوں کی وفات کی خبر سنی تو وہ لوگ خوشی مناتے ہوئے خوشخبری سنانے کے لیے اپنے قوم کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاولد ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لاولد ہو گئے، ان کا کوئی اب بیٹا نہیں ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ کہ آپ پر جو ہے بہت ساری مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، ایک کے بعد دیگر غموں اور مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر توڑے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں رشتہ داروں سے یہ امید ہونی چاہیے تھی کہ وہ لوگ آپ عزیزوں اور رشتہ داروں کے لوگ جو آپ سے ہمدردی کرتے، تعزیت کے بول بولتے۔ اس کے برخلاف ان لوگوں کی حالت کیا تھی؟ آپ کی دشمنی میں خوشیاں منا رہے تھے، تو کیسا غم آپ پر جو ٹوٹ پڑا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے آپ کو تسلی دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کوثر کا صحیح ترجمہ جو ہے اردو زبان اس سے جو ہے عاجز ہے۔ کوثر جو کثرت سے لیا گیا ہے، مبالغہ کا صیغہ، زیادہ، مطلب بے انتہا کثرت، اس میں خیر، بھلائی، نعمتوں کی کثرت، بے شمار بھلائیاں اس سے مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہارے دشمن سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام نعمتوں سے محروم ہو گئے، آپ کی نرینہ اولاد وفات پا گئی، آپ کے بیٹے وفات پا گئے، آپ کی تجارت برباد ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام لے کر اٹھے تو تمام لوگوں سے کٹ گئے، سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، صرف چند گنے چنے افراد اسلام قبول کیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو بے انتہا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ایسے اخلاق آپ کو دیے ہیں جو اس خیر کثیر میں شامل، بہت ہی اعلیٰ درجے کے اخلاق آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے آپ کو قرآن دیا، یہ خیر کثیر ہے، آپ کو علم دیا، یہ خیر کثیر ہے، آپ کو حکمت دی، یہ خیر کثیر ہے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، توحید جیسی نعمت آپ کو عطا کی، اور اسلام کے ذریعے ایک نظام زندگی آپ کو اللہ نے عطا کیا، اور ایسا دین عطا کیا جو کیا ہے، عام فہم ہے، سب لوگوں کے لیے یہ سمجھنے کے لائق ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، یہ سب خیر کثیر اللہ نے آپ کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان اس دین کے ذریعے بلند کی۔ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے لاولد ہو گئے، آپ کا نام و نشان مٹ گیا، نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم آپ کا رتبہ، مرتبہ اور آپ کا نام، آپ کا ذکر اس قدر اونچا کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو بلند کیا کہ مؤذن جو ہے دن میں 5 مرتبہ اللہ کی شہادت کے بعد آپ کا نام لے کر کے آپ کی رسالت کی گواہی دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اور آپ کی دعوت سے ایک ایسے عالمگیر امت وجود میں آئے گی جو ساری دنیا میں حق کا راستہ بتائے گی، اور آپ کا نام جو ہے روشن کرے گی، قیامت تک کے لیے آپ کا نام روشن ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ نعمت ایسی جماعت تیار کی، صحابہ کی، جو آپ پر مرمٹنے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ خیر کثیر اللہ نے آپ کو دی۔ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا روحانی باپ بنایا، ساری امت مسلمہ کو روحانی اولاد بنایا، جو آپ کے لیے، آپ کے نام کے لیے مرمٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی سیرت پر، آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی جسمانی اولاد بھی اللہ نے جاری کی، جو آج ساری دنیا میں سیدوں کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے یہ کوثر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ تو یہ اس کے علاوہ کوثر سے مراد بہت ساری احادیث میں یہ مراد ہے، جو حوض کوثر جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو عطا فرمائے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے حوض کوثر، اور جنت میں بھی آپ کو عطا کریں گے نہر کوثر۔ 2 چیزیں، ایک ہے کہ حوض کوثر قیامت کے دن میدان محشر میں، اور ایک ہے کہ حوض کوثر جو اللہ آپ کو عطا کریں گے جنت میں۔
تو قیامت کے دن جب پیاس کی شدت ہوگی، جب سورج جو ایک نیزے ایک میل کے برابر آ جائے گا، سب لوگ پیاس سے تڑپ العطش العطش کہتے ہوں گے، پیاس پیاس پیاس، ایسے حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر عطا فرمائے گا. آپ سب سے پہلے وہاں حوض کوثر پر رہیں گے اور ساری امت کو جو اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ جام نصیب کرے. تو یہ جام جو ہے جب آدمی پیے گا تو کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جام پلاتے ہوں گے، چند لوگوں کو لایا جائے گا تو فرشتے کہیں گے کہ ان کو دور کرو، ہٹائیں گے. تو اللہ کے رسول فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو اللہ فرشتے کہیں گے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کو بدل دیا، دین کو مسخ کر دیا، دین پر عمل نہیں کیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو یہ اس کے علاوہ جو ہے اس حوض کوثر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بہت ساری اس کی صفتیں بیان کی ہیں کہ اس کا پانی دودھ سے، چاندی سے، برف سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس کے اندر اس کی جو تہ کی مٹی ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی. جو آدمی اس کو ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو اس طریقہ سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ ساری نعمتیں عطا کیں اس کے بدلے میں تم کیا کرو؟ نماز پڑھو. تو مفسرین پر کہتے ہیں اس سے مراد 5 وقت کی نمازیں ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بقرہ عید کی نماز ہے. بہرحال فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں وہ پڑھو. وَانْحَرْ، اور اللہ کے لیے قربانی کرو. جب اللہ نے آپ کو اتنی بھلائیاں دی، اتنی نعمتیں دیں تو اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو. یہ جو قریش کے لوگ تھے، یہ لوگ کیا تھے؟ اپنے خود ساختہ معبودوں، ہاتھوں سے بنا ہوئے بتوں کی عبادت کرتے اور ان کے لیے نذر و نیاز کرتے اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے اور گوشت پوست کو ان کے اوپر لیپتے پوتتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف امت کو یہ حکم دیا کہ تم جو ہے اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی کرو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. و نسکی، اور قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا ان شانئک هو الابتر. شانی کے معنی جو ہے بغض، عداوت، دشمنی کے آتے ہیں. اس سے مراد وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ آپ پر عیب لگائے، آپ کے خلاف جو زبان درازی کرے، آپ کی توہین کرے. تو یہ کیا ہے؟ بے نام و نشان ہونے والا. جو بھی آپ کی دشمنی کرے گا، جو بھی آپ کے خلاف زبان درازی کرے گا، گستاخی کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ بے نام و نشان ہو کر مٹ کر رہ جائے گا. هو الابتر. ابتر کہتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، اس کا کوئی نام و نشان برباد ہو جائے گا، اس کی جڑ کٹ جائے گی، اس کا انجام برا ہوگا، نامراد ہوگا وہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں پیشین گوئی کی کہ یہ لوگ جو آپ کی دشمنی کر رہے ہیں، آپ پر فقرے کستے ہیں، طنز کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ نامراد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے. اگر آپ غور کریں اس وقت پر قریش کی جو حالت تھی مکے میں، ان لوگوں کی حالت کیا تھی اس وقت پر؟ پورے عرب میں وہی نامور تھے، مشہور تھے، مال و دولت، اولاد، نعمتیں، سارے ملک میں جگہ جگہ جو ان کے مددگار، حامی، سب ان کے مددگار، تجارت کے وہ مالک تھے، حج کا انتظام ان کے ہاتھوں میں تھا، عربوں سے اس کی وجہ سے وسیع تعلقات تھے ان کے. لیکن کیا ہوا؟ چند سال نہ گزرے کہ کایا پلٹ گئی. غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھود کر کے اپنی جان بچانی پڑی، لیکن اسی کے 1 سال 2 سال بعد کیا ہوا؟ وہ وقت بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کیا، پورا عرب آپ کے ذریعے لگی آ گیا. پورے عرب سے جو پورے وفد اور قبائل آپ کے پاس آتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے. تو یہ دشمن جو کل تک آپ کے جانے دشمن تھے، وہ آج بالکل بے بس، مجبور، لاچار، عاجز، ذلیل ہو گئے اور آپ کے رحم و کرم پر ہو گئے. ایسے بے نام و نشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم کے لیے بھیک مانگنے لگے. تو اللہ کے رسول نے ان کو معاف کیا. تو سب جو ہے کیا ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے.
تو اس کے بعد ایسے بے نام و نشاں ہو گئے کہ ان کو کوئی جاننے والا بھی، ان کی کوئی اولاد ہی نہیں رہی، ان کی کوئی اولاد ہی نہیں۔ اس کے برخلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آج ساری دنیا میں جو ہے بھری پڑی ہے، سید ساری دنیا میں آج موجود ہیں، اور آپ کی آل پر سارے مسلمان درود بھیجتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد پر مسلمان کیا ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور یہ جو نسبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوثر کا، سورہ کوثر کا مختصر سا ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پر اس کو سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔